اس سے قبل ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان اس وقت کس قسم کے شدید مالی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ معاشی اشاریے کسی اعتبار سے اچھی صورت پیش نہیں کر رہے۔ معیشت کے حالات طویل مدتی فیصلوں اور پالیسیوں کے متقاضی ہیں۔ پالیسیز میں استحکام چاہتے ہیں، لیکن مربوط مستحکم دور رس پالیسیز کیا خاک بنیں گی جب پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی حکومت کی وزارت خزانہ میں ایک میوزیکل چیئر سجاری ہے۔ عمران خان حکومت نے 3 سال میں 5 سیکرٹری خزانہ تبدیل کیے، جس کے بعد چھٹی سیکرٹری خزانہ حمید یعقوب شیخ پیر سے 4 سنبھالیں گے۔ اس سے قبل یوسف خان اس سال جون میں اس عہدے پر فائز کیے گئے تھے، مگر 6 مہینے میں انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کامران علی افضل جو جنوری سے مئی تک 5 مہینے تک وقت گزار سکے۔ نوید کامران نے مئی 2019 سے دسمبر 2020 تک ذمہ داری سنبھالی، جبکہ نہایتی قابل یونس ڈھاگا کو مارچ 2019 سے مئی 2019 یعنی صرف 2 مہینوں میں ہی عہدہ چھوڑنا پڑا۔ عارف احمد خان جنوری 18 سے مارچ 2019 تک 14 مہینے خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائر ہو گئے تھے، یعنی پی ٹی آئی کے 40 مہینوں کے دوران حکومت کے سیکرٹری خزانہ کی اوسط مدت 8 ماہ بنی۔ یہی نہیں، اس عرصے میں عمران خان حکومت نے ایف بی آر کے بھی 7 چیئرمین تبدیل کیے۔ اس وقت اشفاق احمد چیئرمین ایف بی آر ہیں، جنہیں عہدہ سنبھالے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس عہدے پر کب تک کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عاصم احمد 4 مہینے، جاوید غنی 9 مہینے، نوشین جاوید 7 مہینے اس عہدے میں فائز رہے۔ اس کے علاوہ شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف بی آر کے طور پر 8 مہینے ذمہ داری نبھا کر مستعفی ہو گئے۔ ان سے قبل جہازیب خان 9 مہینے اس عہدے پر رہے تھے اور رخسانہ یاسمین 1 ماہ کے لیے۔ ایسا ہی کچھ وزارت خزانہ میں بھی جاری ہے، جس کے 40 ماہ میں 4 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر خزانہ اسد عمر تھے، جن کو 8 ماہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپریل 2019 میں حفیظ شیخ کو معاون خصوصی کے طور پر لایا گیا، پھر پچھلے سال دسمبر میں انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا۔ وہ اس عہدے پر اس سال مارچ تک فائز رہے۔ عمران خان نے حفیظ شیخ سے استعفی لینے کے بعد قلمدان حماد اظہر کے سپرد کیا، پھر وزارت خزانہ کا چارج جناب شوکت ترین کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پوری صورتحال ہے جو صرف وزارت خزانہ کی ہے، ورنہ معیشت سے منسلک دوسرے محکموں کا بھی یہ حال ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر بورڈ آف انویسٹمنٹ، جس کے 5 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ جب اس قسم کا میوزیکل چیئر ہوگا تو کس قسم کا استحکام ہوگا، پالیسیز میں تسلسل کہاں سے آئے گا، کوئی ایک سمت کا تعین کیسے ہوگا، اور پھر وہی ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے جس کا کہ اس وقت قوم بھی سامنا کر رہی ہے اور خود عمران خان کی حکومت بھی۔ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے نہ صرف یہ کہ معاشی کاروباری امور کے ماہر ہیں، حکومت میں بھی خدمات سر انجام دی، جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید شبر زیدی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا اس کا اثر ہوا، یہ جو ٹاپسی ٹروی رہا ہے منسٹری آف فائنانس میں، سیکرٹری فائنانس 6ٹھا ہے، فائنانس منسٹر 4تھا ہے، پھر جو چیئرمین ایف بی آر ہے وہ 6ٹھا ہے، پھر سیکرٹری فائنانس جو ہے وہ 6ٹھا ہے، پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 5 سربراہ تبدیل ہو چکے۔ تو کیا پالیسی ہوگی، کیا سمت ہوگا، کیا تسلسل ہوگا، کیا استحکام ہوگا؟ دیکھیں کامران صاحب، شکریہ بہت، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے یہ بیسیکلی 4 آدمیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سیکریٹری فائنانس، ایک ہوتا ہے فائنانس منسٹر، ایک ہوتا ہے چیئرمین ایف بی آر، اور ایک ہوتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک۔ اگر یہ 4 آدمی مستقل نہیں ہوں اور ان میں آپس میں کوہیژن نہیں ہو اور یہ اپنی ایک سوچ کے ساتھ نہیں چلیں تو پاکستان میں یا کسی بھی ملک، پاکستان میں اسپیشلی، کبھی بھی کوئی ڈائریکٹڈ پالیسی نہیں آ سکتی اور اس میں پرابلم آتی رہیں گی۔ ویری انفارچونیٹلی پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے، یہ 4 پوسٹوں پر ویری کانسٹنٹلی ہم نے چینجز کی ہیں۔ ایک چینجز کی ہیں وہ تو ذات کے حساب سے ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپس میں مجھے کوہیژن کی بھی کمی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ کو صحیح طرح چلانا ہے، کیونکہ ہر گورنمنٹ کا بنیادی جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ فائنینس ہوتا ہے، اور اگر فائنینس کے اندر یہ جو 4 پوسٹیں میں نے بنائی ہیں، اگر یہ 4 پوسٹوں کے اندر بالکل ہم آہنگی اور کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو کبھی بھی پاکستان یا کسی بھی ملک کا فائنینشیل سسٹم اور اکنامک سسٹم اب یہ ذرا سمجھائیے گا شبر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم آہنگی ہونا چاہیے، سینرجی ہونا چاہیے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ جب کہ تقاضا یہ ہو اور آئی ایم ایف کی شرط بھی ہو اور بہت سارے ملک اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ مکمل طور پہ آٹونومس ہونا چاہیے، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے، وہ انڈیپینڈنٹ اپنی سمت کا تعین کرے۔
اب اگر ہمیں اس کو علیحدہ رکھنا ہے تو ہمیں کس قسم کی سینرجی درکار ہے؟ دوسری چیز یہ کہ خود وزارت خزانہ کے اندر مثال کے طور پہ FBR کے اپنے ڈائریکشن ہیں، اور ابھی ہم نے پرسوں یہ صورتحال دیکھی کہ جو ڈیٹ مینجمنٹ کا آفس ہے وزارت خزانہ کا، جو DG ڈیٹ مینجمنٹ ہے، انہوں نے جب یہ ٹی بل آکشن آرگنائز ہوا پرسوں، تو انہوں نے جو ہے وہ 11.5% پہ 500 ارب جو تھے وہ ہم نے جو ہے وہ آکشن کیا اور وہ ایک بورو کیے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس نے ایک پینک کو جنم دیا جو کہ ہم نے کل دیکھا پورے پاکستان میں۔ تو یہ بتائیے کہ کیسے یہ سینرجی ہو کیسے سکتی ہے؟ ایک تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیسے ہو، پھر خود وزارت خزانہ کے اندر جو معاملات ہیں اس میں بھی مجھے کوئی سینرجی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے میں پہلے آپ کے 2 سوال ہیں، اس کے اندر بہت اہم پاکستان کا سوال کیا ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اگر اس کا ہم آنسر لے سکیں گے تو ہم پاکستان کے بہت بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں۔ آپ نے مجھے بار بار بات کی اور آپ یہ بات کہے جا رہے ہیں، اور ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آٹونومس ہونا چاہیے، اس کا بورڈ آٹونومس ہونا چاہیے، گورنر اسٹیٹ بینک آٹونومس ہونا چاہیے۔ مجھے اس کانسیپٹ میں کامران صاحب کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر مجھے جو چیز میری سمجھ سے بالاتر ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا آٹونومس بورڈ پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، یا کوئی اس کا نظریہ ہو، یا اس کی کوئی سوچ ہو، یا اس کا کوئی فیصلہ ہو، وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، اور منسٹری آف فائنینس یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یا منسٹری آف فائنینس کوئی ایسا فیصلہ کر رہی ہے جو تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ بورڈ آف دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مجھے یہ کانسیپٹ ہی سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا 2 اور 2 4 ہو سکتا ہے، 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کوئی چیز پاکستان کے مفاد میں ہے تو کیا انڈیپینڈنٹ بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس سے مختلف ہوگا؟ آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھوں، کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے کوئی غلط کام کرواتی رہی ہے۔ یہ ایک غلط پرزمپشن ہے اور ہمیں اس پرزمپشن سے باہر نکلنا پڑے گا۔ انڈیپینڈنٹ بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میری ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ہے بھی آپ کا تصور درست ہے اور ہوگا، اور بھی بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ایک پیمانہ بتا دیا گیا ہے، ہمیں پیرامیٹرز بتا دیے گئے IMF کی جانب سے کہ یہ ہوگا تو یہ ہم اس کو انڈیپینڈنٹ، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ بورڈ اور وہ گورنر وہی کرے گا جو سوچ وزارت خزانہ کی یا جو بھی ماہرین ہیں جو حکومت سے منسلک جو معیشت کی سمت دیکھنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ بینک اس سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی میں یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 5 آدمی 6 8 آدمی کا جو بورڈ ہے وہ پاکستان کی پریزیڈنٹ اور فیوچر مستقبل کے بارے میں اکنامکس کی مختلف سوچ رکھتے ہوں، اور جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے یا پاکستان کی منسٹری آف فائنینس ہے وہ الگ سوچ رکھتی ہو۔ یہ میرے حساب سے بلا وجہ کی خليط پیدا کی جا رہی ہے اور ایک مسکنسیپشن پیدا کیا جا رہا ہے کہ IMF کوئی غلط بات کر رہا ہے۔ IMF کوئی غلط بات نہیں کر رہا، ہاں بورڈ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مگر ایک اوور سائٹ بیس کے پر الٹیمیٹلی پاکستان کی جو اکنامکس ہے وہ ایک ہی ہے، اس پہ دو انٹیلیجنٹ اور 2 آزاد آدمی ایک ہی فیصلہ کریں گے۔ کیا فائنینس منسٹر آف پاکستان کوئی فیصلہ کر سکتا ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو؟ ہم کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اب یہ جو ہماری دوسری بات تھی شبر صاحب، جو وزارت خزانہ کے اندر سینرجی کی بات ہے، اب جو ڈیٹ کی بات آپ نے کی ہے، وہ ڈیٹ والا بندہ بیٹھا ہے، اس کو آپ نے کیا انڈیکیشن دی ہے؟ جو مجھے میری انفارمیشن ہے یا میری ایک ہو سکتا ہے بالکل غلط ہوں، اس کو یہ انڈیکیشن شاید کہیں سے ملی ہے کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا ہے اور ہم اس کو آگے اور بڑھانے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ وہ دیکھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا فیصلہ اسٹیٹ بینک کا بورڈ کر رہا ہے، اور وہ جو ڈیٹ والا ہے وہ تو ایکچولی اس کا سبارڈینیٹ اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ اس کا کام انٹرسٹ ریٹ ریٹرن کرنا نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں یا ایک سوچ دے رہے ہیں یا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھانے والے ہیں، تو ڈیٹ والا تو وہی کرے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساری دنیا میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک جو ہے وہ سمت کا تعین کرتا ہے، اور وہ مانیٹری سمت کا تعین کرتا ہے، وہ پالیسی ریٹ کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ سیکنڈری مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو پیچھے لے کے چلے گی، اور اس نے پہلے کہا کہ جی کہ آپ کا یہ 9.25 بیکار ہے، میں 11.5 آفر کرتا ہوں، اب اسٹیٹ بینک آئے میرے پیچھے اور اس 11.5 کی طرف چلے۔ نہیں سر، میری بات تھوڑا سا اس میں ایک اختلاف ہے نا سر۔
پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں نا گریپ وائن بھی چلتی ہے، گریپ وائن بھی چلتی ہے کامران صاحب. اب گریپ وائن یہ کہہ رہی تھی اس وقت، میری انفارمیشن ہے، گریپ وائن یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا ریٹ آلریڈی 1% بڑھانے والا ہے. تو وہ جو ڈیٹ والا بیٹھا ہے وہ گریپ وائن کی انفارمیشن لے کے چل رہا ہے آگے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ بات درست کہہ رہے ہیں، اپیرنٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جو مارکیٹ کراچی کی کہہ رہی تھی، جو مارکیٹ پاکستان کی کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 1% اور بڑھنے والا ہے. تو اس نے فیکٹر ان کیا تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گائیڈ کر رہا ہے، وہ تو ایک فیکٹر ان کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہ غلط ہوا ہے نا. میری آپ پہلی بات کو واپس آئیں تو بنیادی مسئلہ کوہیژن کا ہے نا جی. اگر ڈیٹ مارکیٹ والے کو یہ سرٹینٹی ہے کہ وہ اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹ نہیں بڑھانے والا تو پھر تو ٹھیک ہے. مگر اگر پاکستان کی گریپ وائن نکل رہی ہے اور انفارمیشن نکل رہی ہیں اور چیزیں باہر آ رہی ہیں اور گورنمنٹ کی سیکریسی خراب ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کے لیے تباہی پھر جائے گی. میرا بات آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کامران صاحب، خدا کا واسطہ ہے کہ پاکستان میں اداروں میں کوہیژن بنائیں اور اداروں کو اس طرح کام کرنے دیں کہ وہ ایک آواز سے بات کریں. اداروں کے اندر تو کوہیژن تو بہت اچھی بات ہے، ادارے کے اندر ہی اپنے اندر ہی کوہیژن کیسے بنے گی؟ اگر اس کے 4 سربراہ چینج ہو جائیں، اس کے 6 سیکرٹری چینج ہو جائیں، اس کے 6 ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہو جائیں، تو وہ کوہیژن لائیں گے کہاں سے؟ وہ تو ایک دوسرے کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ تبدیلی ہو جاتی ہے. وہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں سر، وہ آپ کی بات صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ ایک بات غلط ہے، وہی میں مان رہا ہوں. مگر جو بھی بندہ اس سیکرٹری فائنینس بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکرٹری فائنینس کی انفارمیشن اباؤٹ دا ڈسکاؤنٹ ریٹ اممیچور ہو یا امپرفیکٹ ہو. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو آئی لینڈ بنانا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ ایک آئی لینڈ ہے اور وہ کسی وقت بھی فیصلہ کرے گا، جب ابھی ہمیں نہیں پتا وہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس کی گریپ وائن کی بیس پہ کراچی کی مارکیٹ میں یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہے کہ آلریڈی 1% کا ریٹ بڑھنے والا ہے، جو میرے حساب سے بالکل غلط ہے اور میں مشورہ دوں گا کہ نہیں بڑھائیں. مگر اگر آپ نے یہ انڈیکیشن دے دی ہے مارکیٹ میں تو اب تھوڑا سا یہ بتا دیجئے شبر صاحب کہ کیوں نہ بڑھائیں جب انفلیشن اس لیول پہ کھڑا ہے، ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ یہ پریشر آ رہا ہے، ہماری مصیبت یہ سامنے کھڑی ہے، ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کس جگہ پہ جا رہا ہے، تو کس بلبوتے پہ نہ بڑھائیں؟ ہمارے ڈبلیو پی آئی کے نمبر دیکھیں، ایس پی آئی کے نمبر دیکھیں. اچھا بالکل صحیح کہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بورنگ ہو رہی ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ جو ڈاکومنٹڈ کے اندر بورنگ ہو رہی ہے اس کا کیا فیکٹر ہے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر؟ پرابلم یہ آ رہی ہے نا کہ بورور کون ہے. آپ نے جس کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے الٹیمیٹلی وہ تو ڈاکومنٹڈ بورور ہے اور اس کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے. جو آلریڈی ڈسکاؤنٹ ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے جو ڈاکومنٹڈ کے باہر ہے، آپ جتنا مرضی ریٹ بڑھا دیں، وہ جو باہر والا فیکٹر ہے وہ الگ چل رہا ہے. تو پاکستان کے ڈسکاؤنٹ فیکٹر کو دیکھیں، یہ نہیں ہوتا پاکستان میں، یہ نہیں ہوتا کہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر بڑھا تو میری کریڈٹ سیل سب کم ہو جائے گی. امریکہ میں کامران صاحب یہ ہوتا ہے کہ جس دن ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا اس دن ریٹیل سیل کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی پوری اکنامی ریلیٹ کرتی ہے ڈاکومنٹڈ سے اور انفلیشن بوروئنگ بیسڈ ہے. ہماری اکنامی بوروئنگ بیسڈ نہیں ہے. یہ بات ہمارے اکنامکس کو سمجھ آئے گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جب ہماری آپ کا میں ڈسکاؤنٹ ریٹ 50 بھی کر دوں تو بھی ہماری ریٹیل مارکیٹ میں یا ہماری کنزمپشن مارکیٹ میں فرق نہیں پڑتا. یہ انفلیشن ہماری ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ریلیٹڈ نہیں ہے. خدا کا واسطہ یہ بات سمجھے. یہ لوگ اپنی کتابوں سے نکلیں اور مارکیٹ میں آئیں. اسی سے منسلک ایک بات ہے، بہت اہم چیز ہوئی ہے، یہ تو کتاب میں لکھا ہے نا سر. یہ جو بڑی طویل عرصے سے آپ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوتی رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اس پہ بے انتہا بات ہوئی ہے. بہت بڑا یہ سبجیکٹ ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی کی ویلیویشن جو ہے 3 ویلیویشن ہوتے ہیں، ڈی سی ریٹ ہوتا ہے، مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے، ایف بی آر ریٹ ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ایف بی آر نے پرسوں رات فیصلہ کیا کہ وہ ان ریٹس کو بڑھا دے گی. جو ریٹس ہم نے دیکھے ہیں وہ تو ناقابل یقین ہیں شبر صاحب، یعنی کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس سے بھی انہوں نے کہیں زیادہ، کہیں 2 گنا کہیں 3 گنا کر دیا ہے، جو کہ ٹوٹلی انکنسیویبل ہے. لیکن فیصلہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ بھائی کہ ہمیں مارکیٹ ریٹ پہ تو ہونا چاہیے. یہ جو اب ہوا ہے یہ تو بڑا ایک کیوس کریٹ کر دے گا، اور یہ پراپرٹی مارکیٹ تو خیر ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ کیسے نکلے گا، کیسے یہ بھگتایا جائے گا، اس قسم کے ریٹ پہ کیسے سیٹلمنٹس ہوں گے؟ یہ جو ریٹ بڑھانے کا سلسلہ تھا یہ میں نے شروع کیا تھا، اور مگر یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جو ریٹ اب پرسکرائب کیا گیا ہے وہ ایکچوئل ریٹ سے زیادہ ہے. مجھے شاید ایگزیکٹلی میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، انہوں نے جو ریٹ لگایا ہے شاید 1000 گز کا پلاٹ جو پوش ایریا اسلام آباد میں اس کی قیمت 35 کروڑ میں بن رہی ہے، جہاں تک مجھے آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. کامران صاحب اس کا علاج یہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ جو بھی ریٹ آج پرسکرائب کیا ہے ایف بی آر نے وہ 1 مہینے پہلے پبلک کی ڈسکشن میں ڈالے
اور یہ بتائے کہ ہم اس پہ لے جانا چاہتے ہیں. پھر پبلک جب آئے گی, دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ ہم ایف بی آر کے کمرے میں بیٹھ کر 4 آدمیوں سے مل کر ریٹ بنا دیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے, میں ایڈمٹ کر رہا ہوں. جب ہمیں چاہیے کہ جو ریٹ ہم پرسکرائب کرنا چاہتے ہیں اگلے مہینے سے, میں نے درجنوں لوگوں سے بات کی ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک ایک کوٹ کر کے بتا رہے ہیں, اسلام آباد کے ریٹ بھی بتا رہے ہیں, دوسرے شہروں کے ریٹ بھی بتا رہے ہیں, جو کہ مارکیٹ ریٹ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور وہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے جاری کر دیا. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ایک ممبر پالیسی ہوتا ہے بندہ ایف بی آر میں, وہ مختلف ریئل اسٹیٹ والوں سے ریٹ لیتا ہے اور اس کو پرسکرائب کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ ریٹ جو بندہ اس کو دے رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے, اور مختلف جگہوں میں مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں. تو میں یہ آپ کی بات 100% ایگری کر رہا ہوں کہ اب جو ریٹ پرسکرائب کیے گئے ان میں سے کچھ ریٹ, سارے ریٹ نہیں. مجھے لوگوں نے یہ بتایا کامران صاحب کہ ڈیفینس کراچی کا ریٹ اور کلفٹن کراچی کا ریٹ آج بھی لوور ہے, مگر اسلام آباد کا زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ میں مانتا ہوں آپ کی ڈس ہارمنی آئی ہے. اس کا علاج یہ ہے سر کہ اس کو پہلے اناؤنس کرنے سے پہلے پبلک ڈیبیٹ میں لے آئے نا جی. پبلک میں بتا دیں کہ 1 مہینے پہلے یہ لے آؤں گا, آپ جو پروگرام آج کر رہے ہیں وہ کل صحیح ہو جائے گا. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جناب شبر ظہری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے یہی موضوع جو بھی ہم شبر صاحب سے بات کر رہے تھے.